شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ان تین صورتوں کو ملا کر پڑھیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الکوثر۔ یہ تین صورتیں اس ترتیب سے پڑھتے ہی اللہ اس شخص کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور یہ وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے بے شمار راستے رکھے ہیں جن کے ذریعے وہ اس کی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ کبھی وہ دعا کے ذریعے اپنے بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے، کبھی ذکر کے ذریعے، کبھی نفل نمازوں اور عبادات کے ذریعے، اور کبھی قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتوں میں ایسی روحانی طاقت رکھ دیتا ہے کہ انسان دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن پاک کی ہر صورت، ہر آیت میں الگ الگ روحانی راز پوشیدہ ہیں، مگر کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جن کے ذریعے بندے کو خصوصی قرب، روحانی طاقت، دلی سکون اور حاجات کی فوری تکمیل عطا ہوتی ہے، اور انہی صورتوں میں سے تین نہایت ہی اہم، جامع اور بابرکت صورتیں شامل ہیں: سورۃ الاخلاص، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الکوثر۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی انہی تینوں صورتوں کا ایسا طوفانی وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ ان صورتوں کو اگر خلوص دل کے ساتھ صرف ایک دن پڑھ لیا جائے تو ایسی روحانی کیفیت اور اثر ظاہر ہوتا ہے کہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی بندے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ حقیقتاً ایک طوفانی وظیفہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے، اس میں اللہ کی حمد و ثنا اور بندے کی دعا اور التجا ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت اور کوثر کا اظہار ہے۔ جب بندہ اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت خوش ہو کر اس بندے پر اپنی خاص رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں دعاؤں اور وظائف کی ایک طویل روایت رہی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، مختلف صورتوں کا ورد، مسنون دعائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی اذکار ہمیشہ سے مسلمانوں کی روحانی زندگی کا حصہ رہے ہیں۔ دنیاوی فکروں، جسمانی بیماریوں، مالی تنگیوں، رزق میں برکت، دشمنوں کے شر سے حفاظت اور قلبی سکون کے لیے مسلمان ہمیشہ سے ان مبارک اعمال کی طرف رجوع کرتے آئے ہیں۔ وظائف کی کامیابی کا راز صرف اور صرف الفاظ کی تکرار میں نہیں ہے، بلکہ دل کی گہرائی سے اللہ کی طرف رجوع کرنے، نیت کی پاکیزگی اور اللہ کی ذات پر مکمل یقین کرنے میں ہے۔ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الکوثر ایسی صورتیں ہیں جو ایک طرف عقیدے کو مضبوط کرتی ہیں تو دوسری طرف بندے کو اللہ سے جوڑ کر ایسی روحانی طاقت عطا کرتی ہیں جو بڑی سے بڑی حاجت کو بھی پورا کر سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سورۃ الاخلاص کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ سورت قرآن کے 1/3 کے برابر ہے، اور سورۃ الکوثر کو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم انعام کے طور پر عطا فرمایا تھا۔ ناظرین، آج کے دور میں انسان بے چینی، گھبراہٹ، رزق کی تنگی، قرض، اولاد کی نافرمانی، دشمنوں کے حسد اور دیگر بے شمار مسائل سے گھرا ہوا ہے۔ لوگ دواؤں، مشوروں، علاج اور دنیاوی تدابیر کی طرف تو جاتے ہیں، لیکن جب یہ سب ناکام ہو جاتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہی اصل حل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روحانی وظائف کی طرف رجوع کرنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ وظائف نہ صرف دل کو سکون دیتے ہیں بلکہ اللہ کی رحمتوں کو بھی کھینچ لاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الکوثر کو ایک دن پڑھنے سے ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اور اسے اپنے خاص بندوں میں چن لیتا ہے اور اسے قیمتی سے قیمتی چیز بھی عطا فرما دیتا ہے؟ تو اس کا جواب قرآن کی ان صورتوں میں چھپی ہوئی حقیقتوں میں پوشیدہ ہے۔ سورۃ الاخلاص خالص توحید کا اعلان کرتی ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت، اس کی بے نیازی اور اس کی یکتائی کا ایسا جامع تعارف ہے جو کسی اور کلام میں نہیں ملتا۔ جب بندہ اس صورت کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، اور اللہ کو وہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے جو اس کی ذات کا اعلان کرتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ مختصر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، رحمت اور عدل کی عظیم نشانیاں اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف اور نشانیاں بیان ہوئی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یعنی رب العالمین، اس کی رحمت کی نشانی یعنی الرحمن الرحیم، اس کے عدل کی نشانی یعنی مالک یوم الدین، اس کی عبادت کی اہلیت یعنی ایاک نعبد،
ہدایت کی نشانی یعنی اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی طرح سورۃ الکوثر رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کی گئی کوثر نامی عظیم نعمت کی خبر دیتی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کا مطلب بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ بھلائی اور جنت کی ایک نہر ہے جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیب ہوگی۔ جب بندہ اس صورت کا ورد کرتا ہے تو گویا وہ اس خیر عظیم کی دعا کر رہا ہوتا ہے، اس کا طلبگار بن رہا ہوتا ہے اور اللہ کی بے شمار نعمتوں کا دروازہ اپنے اوپر کھول رہا ہوتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ تینوں صورتیں نہایت مختصر، جامع مگر نہایت ہی اثر انگیز اور طاقتور ہیں۔ ان کی تلاوت سے دل روشن ہو جاتا ہے، روح تازہ ہو جاتی ہے اور وہ شخص جسے مایوسی نے گھیر رکھا ہو اچانک روشنی اور سکون کی طرف آ جاتا ہے۔ ایک دن کا اخلاص سے کیا گیا یہ عمل کئی سالوں کے دکھ، غم اور پریشانیوں کا حل بن سکتا ہے۔ بات صرف اور صرف یقین کی ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف سچے دل سے متوجہ ہو اور اس کے کلام کی عظمت کا ادراک رکھتا ہو تو وہ اللہ سے ہر نعمت مانگ سکتا ہے، چاہے وہ اولاد ہو، رزق کی کشادگی ہو، شوہر یا بیوی کی محبت ہو، کاروبار کی ترقی ہو، دل کا سکون ہو، اللہ سب کچھ دینے پر قادر ہے۔ ناظرین، سورۃ الاخلاص قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا مختصر مگر انتہائی جامع بیان ہے۔ یہ صورت 4 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کی روحانی، عقائدی اور عملی اہمیت بہت وسیع ہے۔ عربی الفاظ میں گہری معنویت ہے اور ہر آیت توحید کے فہم کا ایک پورا دروازہ کھولتی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ یہ آیت اعلان ہے کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ احد کا مطلب صرف ایک نہیں بلکہ وہ واحد ذات ہے جو اپنی صفات میں یکتا ہے، بے مثال ہے اور ہر عیب سے پاک ہے، اور یہی توحید کا خالص پیغام ہے۔ اللہ الصمد یعنی اللہ سب کا سہارا ہے، وہ بے نیاز ہے، اور الصمد کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر چیز کی حاجت پوری کرنے والی ہو مگر خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ اللہ ہر ضرورت کو جاننے والا اور پوری کرنے والا ہے، جبکہ خود کسی پر بھی منحصر نہیں ہے۔ دنیا کی ہر مخلوق کو کسی نہ کسی کا سہارا چاہیے، لیکن اللہ کو کسی کا سہارا درکار نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد یعنی نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ آیت اللہ کی بے نیازی اور مخلوق سے برتری کا اعلان ہے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کے ان باطل عقائد کی تردید ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں یا وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ اسلام میں اللہ کی توحید ایسی مکمل ہے کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کسی کو جنم دیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد یعنی اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کوئی اس کے برابر نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، نہ اس کی شکل، نہ اس کی قدرت، نہ اس کی شان۔ اللہ اپنی ذات میں یکتا اور بے مثال ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ایک رات میں قرآن کا تہائی حصہ پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، ایسا کون کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد، قرآن کا 1/3 ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ فضیلت اس بات کا اعلان ہے کہ سورت میں اللہ کی توحید کا اتنا جامع بیان ہے کہ مکمل قرآن کے ایک بڑے حصے کی روح اس میں سمائی ہوئی ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ مجھے یہ صورت بہت محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تیری اس صورت سے محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ یعنی جو بندہ اللہ کی وحدانیت سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیرتے تھے۔ ناظرین، یہ صورت نہ صرف عقائد کی حفاظت کرتی ہے بلکہ جسم و جان کی حفاظت کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک صحابی ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ کسی نے شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو کیونکہ وہ اللہ کی صفات کو بیان کرتی ہے اور اسے یہ صورت محبوب ہے، اللہ بھی اسے یعنی پڑھنے والے کو محبوب رکھتا ہے۔ سورۃ الاخلاص
صرف عقیدے کا درس نہیں دیتی بلکہ روحانی عمل میں ایک طاقتور ذریعہ ہے، اور جو شخص اس صورت کو باقاعدگی سے پڑھنا معمول بنا لیتا ہے اس کے دل میں توحید راسخ ہو جاتی ہے، اور وہ شرک، حسد، خوف اور دنیاوی فکروں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ یہ صورت دل کو نورانی، زبان کو سچائی سے بھرپور اور عمل کو اخلاص عطا کرتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، قرآن مجید کی پہلی صورت سورۃ الفاتحہ ہے، جسے ام القرآن، السبع المثانی، شفا اور فاتحۃ الکتاب جیسے عظیم الشان القابات سے نوازا گیا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جسے ہر مسلمان روزانہ 5 نمازوں میں کئی بار پڑھتا ہے۔ گویا یہ صورت دین اسلام کی روح ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا انداز، اس کا پیغام اور اس کے الفاظ اتنے جامع اور اتنے بامانی ہیں کہ پورا قرآن اسی صورت کی تفصیل ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہر نماز کی بنیاد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ صورت اللہ سے بندے کی براہ راست گفتگو کا ذریعہ ہے، اور حدیث قدسی کے مطابق اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ یہ صورت صرف تلاوت کے لیے ہی نہیں بلکہ ایک عظیم الشان دعا بھی ہے، جس میں بندہ اللہ تعالی سے ہدایت، مغفرت اور کامیابی مانگتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم وہ دعا ہے جو ہر انسان کو دن میں کئی بار مانگنی چاہیے، اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو اللہ نے خود السبع المثانی فرمایا ہے، یعنی 7 بار دہرائی جانے والی آیات جو اپنے اندر عظیم حکمت لیے ہوئے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ ناظرین، یہ صورت روحانی شفا کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قبیلے کے سردار پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ شفا یاب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واقعی یہ صورت شفا ہے۔ جو شخص دل سے سورۃ الفاتحہ کو سمجھ کر اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی اور ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک ایسی صورت ہے جس میں ایمان، توحید، قیامت، دعا، شکر، عبادت اور ہدایت جیسے تمام بنیادی دینی اجزاء سموئے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی صفات کا بھرپور مظہر ہے۔ جو شخص دل سے سورۃ الفاتحہ کو سمجھے اس کے لیے قرآن کا فہم، اللہ سے قربت اور ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کی سب سے مختصر صورتوں میں سے ایک مگر معنویت اور روحانی طاقت میں انتہائی جامع اور عظیم سورۃ الکوثر اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تسلی، انعام اور عظمت عطا کیا گیا۔ یہ صورت ہر اس شخص کے لیے روحانی سکون، عزت، رزق، دشمنوں سے نجات اور خیر و برکت کا خزانہ ہے جو اسے ایمان اور اخلاص سے تلاوت کرتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام اور مرتبے کی بلند ترین گواہی ہے، اور الکوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، جنت کی نہر، نبوت کی برکات، امت کی کثرت، دین اسلام کی وسعت، اور یہ سب مفاہیم اس بات پر دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا فرمایا جو کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یہ آیت توحید اور اخلاص کی تعلیم ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ہر عبادت خالص اللہ کے لیے کریں۔ انحر سے مراد قربانی ہے، یعنی عبادت اور نذرانے صرف اللہ کے لیے ہوں، نہ کہ کسی اور کے نام پر۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ یہ آیت ان کفار کی تردید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ کا دشمن ہی اصل میں ابتر ہے، یعنی جس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔
اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے کونے کونے میں لیا جاتا ہے، جبکہ ابو جہل، عاص بن وائل جیسے دشمنوں کو صرف اور صرف نفرت سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سورت پڑھنے سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے، عزت ملتی ہے اور دشمنوں کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ آج بھی جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا درس دیتی ہے، اور جو نبی سے محبت کرے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جو بندہ اخلاص سے نماز ادا کرے اور قربانی صرف اللہ کے لیے کرے، اس پر اللہ کی خاص برکات نازل ہوتی ہیں۔ یہ سورت نیت کی پاکیزگی کی تربیت دیتی ہے، اور وظائف میں نیت ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ روحانی عملیات اور وظائف میں سورۃ الکوثر کو خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ یہ سورت مختصر ہے، مگر اس کا ورد کرنے والے کو خیرات کا دریا نصیب ہوتا ہے۔ اس سورت کو رزق میں برکت، دشمنوں سے نجات، عزت اور وقار اور محبت میں اضافہ اور دل کی بے چینی کے خاتمے کے لیے بطور خاص پڑھا جاتا ہے۔ تو ناظرین، جو شخص اس سورت کو روزانہ یا کسی خاص وقت مثلاً فجر کے بعد مخصوص تعداد میں پڑھے، وہ خود دیکھے گا کہ اس کے رزق میں کشادگی، معاملات میں آسانی اور دل میں عجیب سا سکون پیدا ہوتا ہے۔ بزرگوں کے اقوال میں آیا ہے کہ جس نے سورۃ الکوثر کو رزق کے لیے 129 مرتبہ صبح کے وقت پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اسے غیب سے عطا فرمایا۔ یہ روحانی راز ایسے ہیں جو صدیوں کے تجربے سے اور مشاہدے سے سینہ بہ سینہ منتقل ہوئے ہیں، اور ان کی تاثیر آج بھی وہی ہے، بس ضرورت ہے تو انہیں اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھنے کی۔ تو ناظرین، آئیے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں کہ آپ نے ان 3 سورتوں کا عمل کس وقت، کس ترتیب سے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور بہتر ہے کہ آپ اسے صبح نماز فجر کے بعد پڑھیں۔ اگر آپ نماز فجر کے بعد پڑھنا چاہیں تو آپ نے سب سے پہلے صبح اٹھ کر نماز فجر ادا کرنی ہے، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی کی تلاوت ایک مرتبہ مل کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینی ہے، اور اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ آپ نے 11 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کرنا ہے۔ 11 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینے کے بعد 11 مرتبہ الحمدللہ کا ورد پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور اپنی حاجات جو بھی آپ کی ہوں اس کی نیت آپ نے کی تھی، جو بھی آپ کا مقصد ہو وہ آپ نے اللہ کے سامنے رکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر ضرور رحم فرمائیں گے، آپ کی حاجات کو ضرور پورا فرمائیں گے، کیونکہ ناظرین یہ وظیفہ ایک روحانی راز ہے۔ اس کے ذریعے صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے وسیلے سے بندے کی پکار کو فوراً سنتا ہے، بشرطے کہ پکارنے والا سچا خالص نیت اور دل عاجز ہو۔
جو شخص فجر کے بعد خالص نیت اور یقین کامل سے صرف ایک دن یہ عمل کرتا ہے، وہ صرف الفاظ نہیں پڑھتا بلکہ رب کائنات کے سامنے اپنا دل نکال کر رکھ دیتا ہے، اور اللہ کبھی بھی کسی سچے دل کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اس سے رزق میں اضافہ، حاجت روائی، دل کا سکون، دشمنوں سے نجات، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ بیان پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔